السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سونم۔ پی ٹی وی کے مشہور سابق پروڈیوسر ناظم الدین کی کتاب تاریخ و ارتقاء کی ایک تقریب منعقد کی گئی۔ ہم نے اس پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے مایہ ناز پروڈیوسر ناظم الدین کی کتاب ڈاکیومنٹری تاریخ و ارتقاء کی تقریب پذیرائی آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں منعقد کی گئی۔ تقریب کی صدارت سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شیخ نے کی۔ تقریب میں جن اہم شخصیات نے کتاب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، ان میں محترمہ مہتاب اکبر راشدی، محمد ظہیر خان سابق جنرل مینیجر پی ٹی وی کراچی، پروفیسر ڈاکٹر نثار احمد زبیری، پروفیسر ضیاء الرحمان ضیاء، ہاشم تقوی، سابق پروڈیوسر پی ٹی وی اقبال لطیف اور سابق پروڈیوسر عشرت انصاری اور آرٹس کونسل آف پاکستان کے صدر محمد احمد شاہ بھی شامل تھے۔ کتاب ڈاکیومنٹری تاریخ و ارتقاء 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ انٹرنیشنل جبکہ دوسرا حصہ پاکستان سے تعلق رکھتا ہے۔ کتاب کے مصنف جناب ناظم الدین نے کتاب کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ دسمبر 2015 میں مجھے خیال آیا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جو میرے رخصت ہونے کے بعد بھی یاد رکھا جائے۔ پاکستان ٹیلی ویژن میں ڈاکیومنٹری کے شعبے میں جو عزت ملی اور جو تجربہ حاصل ہوا، سوچا اسے بروئے کار لا کر دوسروں تک پہنچایا جائے۔ میں نے اس کتاب کو صرف پی ٹی وی تک محدود رکھنے کے بجائے آزادی کے بعد ڈاکیومنٹری کی تاریخ سے شروع کیا۔ پھر یہ خیال ہوا کیوں نہ انٹرنیشنل ڈاکیومنٹری کا بھی اجمالی جائزہ لیا جائے۔ مختلف لائبریریوں سے حاصل مواد جو کہ انگریزی میں تھا، میں نے خود ترجمہ کیا اور منتخب صفحات شامل کیے۔ دراصل کتاب کا حاصل مدعا یہی تھا کہ ڈاکیومنٹری کی تاریخ تلاش کی جائے۔ بہرحال کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے اور فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ میری کاوشیں کس قدر کامیاب ہوئی ہیں۔ میں خدائے بزرگ و برتر کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے کتاب مکمل کرنے کی ہمت و توانائی بخشی۔ آخر میں کتاب کی رونمائی ہوئی اور مہمان خصوصی کو کتاب پیش کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی کاوش ہے ناظم صاحب کی کہ یہ کتاب ایک ایسی موضوع پہ لکھا گیا ہے ڈاکیومنٹریز کے حوالے سے کہ انٹرنیشنلی تو بہت ساری انگریزی میں کتابیں ہیں لیکن اردو میں کوئی بھی کتاب نہیں۔ تو ایک تو اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اردو میں ہمارے میڈیا کے ایک انتہائی اہم صنف پہ کتاب تحریر کی گئی ہے، اور دوسرا اس کا جو حصہ ہے پاکستان کے ڈاکیومنٹری کی ہسٹری کے حوالے سے، یہ تو انگریزی میں بھی دستیاب نہیں ہے انٹرنیشنل لٹریچر میں کیونکہ یہ خاص پاکستان سے وابستہ ہے۔ تو یہ دونوں بہت اہم پہلو ہیں، ریسرچ اورینٹیڈ کتاب ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں دستاویزی پروگرام بنانے میں، ان کے لیے بہت کام کی چیز ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ، باقی تمام چیزیں جو اس پہ گزری ہیں، وہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں۔ ایک دلچسپ کتاب ہے۔
मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी काविश है नाज़िम साहब की कि ये किताब एक ऐसी मौजू पे लिखा गया है डॉक्यूमेंट्रीज़ के हवाले से कि इंटरनेशनली तो बहुत सारी अंग्रेज़ी में किताबें हैं लेकिन उर्दू में कोई भी किताब नहीं। तो एक तो इस किताब की खुसूसियत ये है कि ये उर्दू में हमारे मीडिया के एक इंतहाई अहम सिनफ पे किताब तहरीर की गई है, और दूसरा इसका जो हिस्सा है पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्री की हिस्ट्री के हवाले से, ये तो अंग्रेज़ी में भी दस्तयाब नहीं है इंटरनेशनल लिटरेचर में क्योंकि ये ख़ास पाकिस्तान से वाबस्ता है। तो ये दोनों बहुत अहम पहलू हैं, रिसर्च ओरिएंटेड किताब है, और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी काविश है। पाकिस्तान टेलीविज़न से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत पुराने का मतलब लोग हैं कि वो लोग जिन्होंने उनके साथ काम किया है और अपने तजुर्बात बताए उन्होंने, जिनका बहुत एक बड़ा अरसा गुजरा PTV में मुख्तलिफ़ हैसियतों में, कोई प्रोड्यूसर, कोई राइटर, कोई लिखने वाले। तो एक बहुत अच्छी तकरीब थी, और उसके अलावा जो किताब थी उसकी में जो मवाद था, कंटेंट था कि डॉक्यूमेंट्रीज़ किस तरह से बननी चाहिए, वो एक बहुत ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मास मीडिया के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बड़ी काम की चीज़ है। उसमें न सिर्फ वो तरीक़ेकार बताए गए हैं लेकिन जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं के राइटर के, वो उसमें बहुत मदद देने वाले हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो लोग दिलचस्पी रखते हैं दस्तावेज़ी प्रोग्राम बनाने में, उनके लिए बहुत काम की चीज़ है। इसके अलावा पाकिस्तान टेलीविज़न की तारीख़, बाकी तमाम चीज़ें जो उस पर गुज़री हैं, वो तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं। एक दिलचस्प किताब है, ज़रूर पढ़नी चाहिए। देखिए जी, मेरा और नाज़िमुद्दीन का जो साथ है वो 1969 से अब तक 2019 तक, ये निस सदी का क़िस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। तो नाज़िमुद्दीन ने तकरीबन 100 डॉक्यूमेंट्री लिखी हैं, उसमें से 2-3 के अलावा तमाम डॉक्यूमेंट्रीज़ मैंने लिखी हैं, और ये मेरे लिए एक एज़ाज़ है। नाज़िमुद्दीन ने ये जो किताब इसकी तहक़ीक़ पर जो है वो 3 साल लगाए हैं, और वो कनाडा में बैठकर उन्होंने जो है पाकिस्तान के मुतालिक इंटरनेशनल मवाद जमा करना, पाकिस्तान के मुतालिक जो है वो डॉक्यूमेंट्री में जो इर्तक़ा हुआ वो तमाम जमा करना, जहाँ उन्होंने 1-2 मरतबा का दौरा भी किया, और बहुत तहक़ीक़ के बाद ये किताब जो है वो शाये हुई है। और इस किताब में ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट्रीज़ का इर्तिक़ा हुआ, पाकिस्तान में कैसे जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज़ आगे बढ़ी, वो उन्होंने जो है वो बहुत अच्छे अंदाज़ में वो किया है, अच्छे अंदाज़ में बयान किया है। और ये किताब ख़ास तौर पर मास कम्युनिकेशन के तलबा के लिए बहुत कारआमद साबित होगी। आज जिस किताब की तकरीब रूनमाई हुई है नाज़िमुद्दीन की, वो एक बुनियादी किताब है डॉक्यूमेंट्रीज़ पे, और उर्दू में अपने नौइयत की पहली किताब है। इस किताब के हवाले से जो मास कम्युनिकेशन के बच्चे हैं उनको डॉक्यूमेंट्रीज़ के हवाले से एक ऐसा मवाद मिलेगा जो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाने के सिलसिले में, डॉक्यूमेंट्रीज़ के रिसर्च के सिलसिले में, और डॉक्यूमेंट्रीज़ के हवाले से जो तारीख़ है एक कौमी सतह पे भी और बैनुल-अक़वामी सतह पे भी, इस नौइयत की किताब इससे पहले न लिखी गई है, न छपी है। नाज़िमुद्दीन ने बहुत तहक़ीक़ की है, और जैसा कि तकरीब में भी कहा गया कि ये तो एक ऐसा काम है जिस पे एक PhD की डिग्री भी अवार्ड हो सकती थी, और नाज़िम साहब अगर ये एक प्रोजेक्ट बना के किसी यूनिवर्सिटी में रजिस्टर होते तो यकीनन उन्हें PhD की डिग्री मिलती। और आज की तकरीब में आपने देखा कि पाकिस्तान टेलीविज़न के वो तमाम लोग आए जो प्रोग्राम से ताल्लुक़ रखते हैं, जो करंट अफेयर से ताल्लुक़ रखते हैं, और इसके अलावा जो कैमरामैन हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो सब जमा हुए हैं नाज़िमुद्दीन के इस अजीम कारनामे पे उनको खराज पेश करने के लिए। और मैं समझता हूँ कि नाज़िमुद्दीन ने अपने जो सारी ज़िंदगी जो उसने काम किया प्रोडक्शन के हवाले से, तख्लीक और तहकीक के हवाले से, उसका निचोड़ हमारे सामने पेश किया। मैंने जो आज तकरीब अटेंड की ना, तो मुझे बेइंतहा खुशी हुई कि नाज़िमुद्दीन हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न के एक बहुत अहम प्रोड्यूसरों में थे, और उन्होंने ये जो काम किया है किताब को, जो अपने जो कुछ भी जो काम उन्होंने किया पाकिस्तान में, उसको एक डॉक्यूमेंट बना दिया और एक किताब की शक्ल दी और एक मजबूत
چیز پیش کی ہے جس سے کہ آنے والے لوگوں کو فائدہ ہوگا کہ پاکستان میں ڈاکیومنٹری کا کیا مقام تھا. اور اس کتاب سے ایک فائدہ یہ ہوگا جو لوگ ماس کمیونیکیشن میں پڑھتے ہیں تو وہ کم سے کم یہ دیکھیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروڈیوسر کس طرح کام کرتے تھے اور کیا کیا ان کو مسائل پیدا ہوتے تھے. اور ڈاکیومنٹری بنانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. ڈرامہ، میوزک، ان تمام چیزوں سے منفرد قسم کا یہ کام تھا، لیکن ناظم الدین نے بہت بخوبی اس کو انجام دیا اور اپنا اچھا وقت پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ گزارا. یہ کتاب انہوں نے لکھ کر کے بہت اچھا موقع دیا قارئین کو پڑھنے کا کہ وہ کم سے کم دیکھیں، اور جو اسٹوڈنٹ ہیں جو آج کل پڑھ رہے ہیں وہ کم سے کم اس کو دیکھیں گے تو ان کو بھی فائدہ ہوگا. اور مجھے بے انتہا خوشی ہوئی کہ ناظم الدین سے ملاقات ہو گئی اور بے شمار جو ہمارے پرانے ساتھی تھے وہ یہاں پر موجود تھے. میڈیا کے بارے میں گفتگو ہوئی، ٹیلی ویژن کے بارے میں گفتگو ہوئی اور بہت سی باتیں ہوئیں جس میں واقعی بہت اچھا لگا. دیکھیے، یہ ایک تاریخی کتاب کی رونمائی ہے، دستاویزی فلموں کے بارے میں کہ اس کا ارتقاء کیسے ہوا، کیسے بنانی چاہیے، کیسے یہ ترقی ہوئی، اور ان لوگوں کے لیے جو ماس کمیونیکیشنز میں ہیں، وہ طالب علم جو ڈاکیومنٹری بنانا چاہتے ہیں، وہ فلم میکرز جو ہیں ڈاکیومنٹری بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت معلوماتی کتاب ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری پی ٹی وی اور ڈاکیومنٹریز کی تاریخ کا بہت بڑا مظاہرہ اس کی تحریر میں موجود ہے. ناظم الدین ہمارے سینئر پروڈیوسر تھے پی ٹی وی کے، ہمارے ساتھ کولیگ تھے اور 30-35 سال ہم نے ساتھ کام کیا. وہ انتہائی محنتی ڈاکیومنٹیرین اور پروڈیوسر کی حیثیت سے ہم سب میں بہت محبت سے دیکھے جاتے ہیں. یہ بہت اچھی ایک کتاب آئی ہے ڈاکیومنٹری کے تعلق سے، اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایک بہت سینئر پروڈیوسر نے اپنے تجربات جو ہیں وہ طالب علموں کے ساتھ یا عام لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں. اور یہ ہونا چاہیے کہ جو آدمی جس فیلڈ میں بھی اپنا ایک اختصاص حاصل کر لے یا اس میں مطلب منصب کمال پہ پہنچ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جو تجربات ہیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرے تاکہ دوسرے لوگ بھی ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں اور خود بھی کوشش کریں کہ اس منصب کمال کو حاصل کر سکیں. میں تو یہ کہتی ہوں کہ آج کی تقریب دیکھ کے مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں پرانے ٹیلی ویژن پہ چلی گئی ہوں، اور آج اس تقریب میں میرے جو اتنے پیارے لوگ سارے جو سب اپنے بکھرے ہوئے تھے، آج ناظم الدین نے سب کو جمع کر دیا. اور ناظم الدین کے بارے میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ وہ شخصیت ہے ناظم الدین ضیاء الرحمن ضیاء جنہوں نے اس کی تحریر تحقیق کری ہے. یہ میرے وہ استاد ہیں، کیونکہ میں یہ بولنا چاہوں گی کہ میں ایز اے اسپورٹس پروڈیوسر تھی، لیکن میں نے پروفیشنل ایوارڈز ڈاکیومنٹری میں حاصل کیے، وہ صرف ناظم کی وجہ سے. کیونکہ مجھے جب میں ٹی وی پہ انٹر ہوئی تھی کہ ناظم الدین جیسے لوگوں سے میرا اسسٹ میں نے لوگوں کو کیا تو میں نے ان کو فالو کیا، اور میں نے ڈاکیومنٹری میں جو ایوارڈ لیا شاید انہی لوگوں کی وجہ سے حاصل کیا. اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، اور جو ناظم الدین نے ایک کتاب میں سمو دیا ہے، اور جو آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس سے فائدہ حاصل کریں. سر، یہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے، آپ کے دماغ میں کیسے یہ آئیڈیا آیا کہ آپ یہ کتاب لکھیں؟ بیٹا، بات یہ ہے کہ یہ کتاب میں ڈاکیومنٹری کی فیلڈ سے کیونکہ رہا ہوں، میں نے یہیں پر ہی کام کیا ہے. 30 سال میں نے ٹیلی ویژن کے لیے کام کیا. خیال ہوا کہ ڈاکیومنٹری تو کہیں نہ کہیں جا کے پھر ختم ہو جائے گی وقت کے ساتھ، کیوں نہ اس سارے تجربے کو ایک کتابی شکل دے دی جائے تاکہ جو ہمارے طالب علم ہیں ماس کمیونیکیشن کے، ان کے لیے کوئی ایک دستاویز ان کو مل جائے کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے کس طریقے سے ڈاکیومنٹری کے شعبے میں کام کیا. تو اس لیے مجھے یہ خیال آیا، اور اسی لیے اس کا نام جو ہے ڈاکیومنٹری تاریخ و ارتقاء انٹرنیشنل اور پاکستان. تھینک یو سر.